السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک لوگو ہے جو ہم بنا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اس کو ڈرا کر لیا ہے، پینسل سے ڈرا کیا ہے، اس کے بعد پھر اس میں اسکیچ ڈاٹ پین چلایا ہے۔ اب اس کی فلنگ کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ ایک اکیڈمی ہے، البحیر اکیڈمی۔ البحیر اکیڈمی کا یہ مونوگرام بننا ہے، لوگو۔ تو اس کو بہت کریٹیکلی بنانا ہے کہ لوگو پھر جاتا ہے، صاف بننا چاہیے، اچھا بننا چاہیے، اس کے اندر صفائی ہونی چاہیے۔ تو اس کو پرندے کی اڑتے جیسے پرندہ اڑتا ہے اس اڑان کی طرح سے اس کی شیپ دی گئی ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے ابھی ہم ایک رائٹ ہینڈ سائڈ بنا رہے ہیں۔ اسکیچنگ تو ہم نے کر لی ہے اس کی پوری، کیونکہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے۔ اگر ہم پورا اس کو ڈرا کر کے پہلے اس کو پینسل سے ہمیں اسکوئر بنائے، ہم نے پھر اس کو میزرمنٹ کیا ہے، میزرمنٹ کر کے پورا اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، پہلے رف کیا، پھر اس کو فیئر کیا پینسل سے، اس کے بعد اسکیچ پین سے ہم نے اس کو کیا ہے، کیونکہ انک کے پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر اس کی ایجز خراب ہو جائیں گی تو لوگو خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آؤٹ لائن جو ہے، جو آؤٹر لائن ہے، پہلے ہم نے پینسل سے بنا کے اس کو فیئر کر لیا، اس کے بعد پینسل کے کلر پر ہی ہم نے اسکیچ پین چلایا ہے، یہ ڈاٹ پین، کیونکہ اسکیچ پین بھی پھیل جائے گا، موٹا چلے گا، اس کی انک بھی پھیلتی ہے، اور پھیلے گا تو اس کی خوبصورتی چلی جائے گی۔ اس لیے یہ جو ہے ہم اسکیچ اس سے بنا رہے ہیں، ڈاٹ پین سے بنا رہے ہیں، اور ڈاٹ پین سے یہ ہے کہ انک اس کی پھیلے گی نہیں۔ تو آؤٹر لائن ہم نے اسکیل سے بنائی ہیں تاکہ سیدھی آئیں، دونوں طرف کی بارڈر کی آؤٹ لائن بنا لی، اور بیچ میں پھر اس کو ہم کلر فل کر رہے ہیں اسکیچ سے۔ یہ ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ بنائی ہے۔ اب اسی طریقے سے تھوڑا سا ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ کا شروع سے اوپر کا حصہ بنائیں گے۔ تو یہاں سے ہم نے شروع کیا۔ یہ جو حصہ ہے یہ کاف کی اوپر والی لائن ہے، یہ جو کرب ہوتی ہے، اس کو ہم نے اس کی ڈیزائن سے ملایا ہے، تو اس کو کرو اسی کے حساب سے کیا جو شیپ ہم نے دال کو دی ہے، ہا کو دی ہے، لام کے حلقے کو دی ہے، اسی شیپ کو ہم نے اس میں دیا ہے، تاکہ اس کی شیپ میں اور اس کی شیپ میں سیمیٹری ہو جائے اور مساوات ہو جائے، برابر کا ہو جائے، اس کا ہم وزن ہو جائے۔ کیونکہ دونوں سائڈ جیسے پرندے کے دونوں سائڈ جو ہے برابر بیلنس ہوتی ہیں، ایک ایسا نہیں کہ ایک پر بھاری ہو ایک پر ہلکا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ایروپلین ہوتا ہے، تو ایروپلین میں ہوائی جہاز کے بھی دونوں حصے برابر کے ہوتے ہیں، دونوں طرف برابر بیلنس کے ساتھ وزن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ فلائٹ کے لیے اپنا بنا رہے ہیں کہ ریلوے وہ ایئر ٹکٹ وغیرہ بنانے کے لیے، تو اس کا اپنا ایک لوگو یہ بنوا رہے ہیں تاکہ ان کی پہچان رہے، اور لوگوں سے ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے تو یہ ہم نے اس کا جو لوگو ہے، پہلے اس کو پلین پیپر پر اسکوئر بنایا ہے، لانگیٹیوڈنل اور ورٹیکل دونوں طرح کی لائنیں کھینچی ہیں، پھر ایکوریسی کے ساتھ اس کو ہم نے اوپر کی اپر لائن اور لوور لائن دونوں لائنوں کو کھینچنے کے بعد اب ہم اس کو بیچ کے حصے کو بھر رہے ہیں تاکہ لائن کی تھکنیس بڑھ جائے، موٹی لائن ہو جائے، اور اس کا کلر بھی نہ پھیلے۔ اس لیے ڈاٹ پین سے بنا رہے ہیں، کیونکہ اسکیچ پین سے بھی پھیلے گا، انک سے بھی پھیلے گا، اور اس میں ذرا سا بھی اگر پھیل جائے گا کلر تو پھر وہ ڈیزائن کو خراب کر دے گا، ڈیزائن کا لک خراب ہو جائے گا، اور ڈیزائن پھر اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ڈاٹ پین سے بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایروپلین کے ٹکٹس وغیرہ، ایروپلین سے تعلق جو بھی انفارمیشن ہے، اس کے لیے یہ لوگو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اکیڈمی ہے، اکیڈمی بنائی ہے انہوں نے،
جو بنوا رہے ہیں ہم سے یہ لوگوں، تو ہمارا کام تو صرف بنا کے دے دینا ہے، مگر ہمارے بنانے میں فائننیس ہونا چاہیے، کلیننیس ہونا چاہیے، برائٹنیس ہونا چاہیے۔ اس کی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اس کے حساب سے ہم اس کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی کے لیے ہم نے پہلے پینسل سے کچا کیا ہے تاکہ کوئی نقص نہ رہے، کمی نہ رہے، ڈیزائن مکمل ہو جائے۔ اور جب ڈیزائن مکمل ہو گیا پینسل سے، اس کے بعد ڈاٹ پین کے ذریعے سے اور اسکیل کی ہیلپ لے کے ہم نے اپر سائڈ اور لوور سائڈ دونوں کی دیواریں، دونوں کی لائنیں ہم نے اسکیل سے بنائی ہیں تاکہ بالکل اسٹریٹ رہیں، سیدھی رہیں، اس کے اندر ٹیڑھا پن نہ آ جائے، اور ہاتھ کو بہت ساتھ کے چلا رہے ہیں تاکہ لائن سے آؤٹ نہ ہو جائے۔ اگر لائن سے آؤٹ ہو گیا تو وہ بھی بھدا لگے گا، اور یہی کلاکاری ہے۔ کلاکار کو کیسی بھی جگہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو نہ ہو، سیدھا ہاتھ چل رہا ہو، الٹا ہاتھ چل رہا ہو، ہاتھ چلانے کی جگہ ہو کہ نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کہہ کے آرٹسٹ جو ہے ایڈجسٹ کرتا ہے، اور اپنے جو ڈیزائن ہے، جو لک ہے، اس پر فرق نہیں آنے دیتا۔ اچھے آرٹسٹ کا یہی کمال ہے کہ وہ اپنے کام کو 19 نہیں ہونے دے گا، سپر تو ہو جائے، 21 ہو جائے، 19 نہ ہو، کیونکہ اس میں آرٹسٹ کی توہین ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، مگر ہمیں ڈیزائن بنانا ہوتا ہے تو اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لکھنے میں کبھی تکلیف ہوتی ہے کہ لک صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے اور ہمارا جو ہاتھ ہے وہ صحیح نہیں بیٹھ رہا، تو لکھنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس دقت کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ لیکن جو ڈیزائن ہے، ہم ڈیزائن سے کمپرومائز نہیں کرتے کہ جو ڈیزائن ہم بنا رہے ہیں اور جس کو ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس ڈیزائن کے اندر کمی آ جائے، تو ساری محنت تخارت ہو جاتی ہے۔ اس لیے محنت جبھی وصول ہوتی ہے جب ڈیزائن کو نقص نہ پہنچے، چاہے ہمیں اس ڈیزائن کو بنانے میں تھوڑی تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کا نام آرٹ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے، جب ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھو جماعت کے سلسلے سے، کہ بولے بھائی جب ہم اپنی کارگزاری سناتے وہ کہتے شکیل صاحب ابھی آپ دعوت سے لگے ہو، دعوت تم سے نہیں لگی۔ یعنی جس طریقے سے کسی چیز کا حق ادا کرنے والی ہوتی ہے تو وہ تبلیغ کے سلسلے میں ہم سے کہتے تھے۔ لیکن اسی طریقے سے آرٹ کا مسئلہ ہے کہ جب آپ آرٹ کو چاہتے ہو تو اس حد تک چاہو کہ جو اس کا حق ہے، تاکہ آرٹ بن جائے، مذاق نہ بنے، لوگ آپ کی آرٹ کی داد دیں، آپ کو یاد کریں، آپ کے ہاتھوں سے اپنے کام کرانے کی جستجو رکھیں، آرزو رکھیں۔ اور الحمدللہ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ لوگ ہم سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور ہم سے اپنا کام کرانا باعث فخر سمجھتے ہیں، اور ہمیں بھی یقیناً لوگوں کی خدمت کرنے میں بہت لطف آتا ہے، اور بہت مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ ہی کا کرم ہے، ورنہ کتنے لوگ بیکار پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، اور اس کو جو ہے پیسہ دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، اور اس کی عزت دیتا ہے۔ اصل جو بات ہوتی ہے وہ دراصل پیسہ تو لوگ کما لیتے ہیں، لیکن عزت کے ساتھ پیسہ کمانا، اللہ کے حکموں کے ساتھ، ایسا نہ ہو پیسہ تو کما رہے ہیں مگر اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، پیارے نبی کی سیرت کو چھوڑ کر، اور پھر پیسہ کمائیں، تو وہ پیسہ جائز مناسب نہیں ہے۔ لیکن جو پیسہ اللہ کے حکموں کے ساتھ، نبی کے طریقے کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ
آپ کماتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقام بھی بنا رہے ہیں۔ جب بندہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت پیار سے محبت سے دیکھتا ہے، اور حدیث پاک بھی ہے، تو رحم کر زمین والوں پر، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا، اور یقیناً اس کے رحم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی عبادت پر، ہم اپنی طاعت پر، ہم اپنے گشت پر اپنی مغفرت نہیں کروا سکتے اللہ رب العزت سے، جب تک کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں بزرگان دین کہ بھئی اپنے عمل کو کم تر سمجھے، اچھے سے اچھا ادا کرے، اور اس کے بعد بھی اپنے عمل کو کم تر سمجھے، کیونکہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ کی عظمت بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے ہیں، لوگوں کے اندر صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، اور یہ ساری صلاحیتیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبیوں کی، ان صلاحیتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے تقریباً مکمل ہونے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ بڑا باریک کام ہے، بہت محنت سے کیا گیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جس نے بنوایا ہے اس کو بھی پسند آ جائے، اور ان کے دل بھی جو ہے مزدوری دینے میں نہ دکھے۔ تو میں نے ان کو بتا دیے، پیسے لکھ کے بھیج دیے ہیں، اور یہ سیمپل بھی بھیج دیا ہے کہ بھائی اس کو اپنے حوالے کریے۔ میرا کام پورا ہو گیا، حالانکہ میرا ارادہ آج بنانے کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے زور دیا کہ نہیں بھائی بنا دیجئے، تو زور دینے پر پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی، اور میں نے آ کر اس پر کام شروع کر دیا، اور بفضل تعالیٰ اللہ پاک نے اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔